کل کی صوفیانہ زبان عصر حاضر کی سائنس کی زبان بن چکی ہے، یہ ڈاکٹر جو ڈسپینزا کا کہنا ہے۔ کہتے ہیں در حقیقت یہ سائنس ہی ہے جو صوفیانہ رازوں کو کھول کر زمانے پر آشکار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور یاد کریں، یہ وہی بات ہے جو اشفاق صاحب کو ان کے اٹالین پروفیسرز نے کچھ دہائیاں قبل معجزے کے بارے میں کہی تھی کہ آج کے دور کی خلاف عقل، بعید از قیاس اور غیر اغلب باتیں، مطلب انسان کی سمجھ بوجھ اور عقل سے ماورا باتیں، آنے والے کل کی بنیادی سچائیاں ہوں گی۔ اور آج صرف ڈاکٹر ڈسپینزا ہی نہیں بلکہ مغرب کے بہت سے اور ڈاکٹرز اور ریسرچرز اپنی جدید سائنسی آلات کی مدد سے حاصل ہونے والے نتائج سے ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کی اپنی انرجی فیلڈ، جسے عرف عام میں اورا بھی کہتے ہیں، اور اس کائنات میں موجود انرجی اور اس کی فیلڈ اتنی طاقتور ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس انرجی کا صحیح طریقے سے استعمال سیکھ کر آج عام انسان بھی ان بلندیوں کو چھو سکتا ہے جو گزرے کل میں محض صوفیوں، بھگتوں اور درویشوں کی پہنچ میں تھیں، اور اسی لیے عام لوگ انہیں پھر معجزے کا نام دے دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم نے مستقل بنیادوں پر میڈیٹیشن کرنے والے لوگوں کی صحت میں ہی نہیں بلکہ ان کی زندگیوں میں واضح تبدیلیاں رونما ہوتی ہوئی دیکھی، تو یہ ہم پر واضح ہو گیا کہ ان لوگوں کے دماغ اور جسم میں کچھ مختلف ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی بات نے ہمیں اکسایا کہ ہم ان تبدیلیوں کو معیر کریں اور اس سارے عمل پہ سائنسی بنیادوں پر تحقیق کریں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کا کہنا ہے کہ بیماری کے جسم میں ظاہر ہونے سے بہت پہلے اس انسان کی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ میں وہ تبدیلیاں رونما ہو چکی ہوتی ہیں جو آگے چل کر اس کے جسم میں بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ آسان اور سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ انسان کے اس مادی جسم کے بیمار ہونے سے بہت پہلے اس کی انرجی فیلڈ، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا اس کا اورا جو بھی کہہ لیں، وہ بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مادہ بمقابلہ توانائی یعنی میٹر ورسز انرجی پہ بحث کرتے ہیں، تو ایک عام غلط فہمی جو لوگوں کے ذہنوں میں عام طور پہ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مادہ یعنی میٹر شعاعیں خارج کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں انرجی فیلڈ یعنی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے کسی بھی مادہ چیز کے گرد، کسی بھی میٹر کے گرد۔ ہم چونکہ یہاں پہ صرف انسانوں کے حوالے سے بات کریں تو ہم انسانوں کے گرد بننے والی الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کا ذکر کریں گے۔ تو ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں کہ عصر حاضر کی ریسرچ اور تحقیق اس کے برعکس ہے۔ کہتے ہیں کہ میٹر انرجی فیلڈ خارج نہیں کرتا بلکہ یہ انرجی اور توانائی ہے جو کہ مادہ کو یعنی میٹر کو تخلیق کرتی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ نظر نہ آنے والی توانائی ہے جو مادہ کی یعنی میٹر کی تخلیق کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح یہ بات عقل اور سمجھ میں آنا آسان ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اس نظر نہ آنے والی انرجی فیلڈ کو بدل دیں یا بدل سکنے پہ آپ قادر ہو جائیں تو آپ اپنے میٹر کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ اس میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اگر کوئی بھی انسان اس بنیادی نقطے کو سمجھنے، اس پر یقین کرتے ہوئے کہ اس کی انرجی فیلڈ نے اس کے مادی جسم کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور پھر وہ اپنی اس انرجی کو، اس توانائی کی جو فیلڈ ہے، اس کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو وہ اپنے مادی جسم کو تبدیل کرنے میں، اس میں تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں یہ وہ بنیادی اصول ہے جس پر ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے، مطلب ان کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے پوری دنیا میں جن کی اب ایک بہت بڑی تعداد ہے، ان بے شمار لوگوں نے خود کو ٹھیک کیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب خود کو ٹھیک کرنے والے لوگوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہونے لگا تو پھر ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا ہمارے لیے کسی دوسرے شخص کو ٹھیک کرنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے ہیلنگ کی ایک ٹیکنیک تیار کی جسے وہ کوہیرنس ہیلنگ کا نام دیتے ہیں، اور اس کی پھر انہوں نے تعلیم دینی شروع کی، اس کی پریکٹسز کرانی شروع کی۔ تو اس کوہیرنس ہیلنگ میں لوگوں کا ایک گروپ اکٹھا ہوتا ہے کسی دوسرے بیمار انسان کو ٹھیک کرنے کے ارادے سے۔ تو یہ جو اکٹھے ہونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جو اس عمل کے ماہر ہو چکے ہوتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کیسے اپنی ذات سے آگے نکل کے کوانٹم فیلڈ سے جڑنا ہے، اس کائنات کی فیلڈ سے جڑنا ہے، پھر اپنے دل کو، اپنے ہارٹ کو، یعنی اپنے چوتھے انرجی سینٹر کو کس طرح سے کھولنا ہے،
اور اس کے نتیجے میں پھر جب بہت زیادہ انرجی ہارٹ سے ہوتی ہوئی، دل کے مقام سے ہوتی ہوئی اوپر کو دماغ تک جاتی ہے، تو کیسے دل کو اور دماغ دونوں کو ان میں ایک ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، اور پھر لوگوں کا مل کر ایک ساتھ ایسا کرنے سے، یہ عمل کرنے سے، یہ ہمیں آہنگی پیدا کرنے سے جو کیا ہوتا ہے، وہ اسے بیمار انسان کو ٹھیک کرنے میں سب لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو خود کسی وجہ سے اپنی انرجی فیلڈ کو متاثر کرنے کی جو صلاحیت ہے ہر انسان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کو نہیں استعمال کر پا رہا ہوتا وہ انسان۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے ایسے سینکڑوں صحت یاب ہوتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بیماریوں کی مختلف اقسام کا شکار تھے اور کسی بھی اور طریقہ علاج سے صحت یاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تمام شفا یابی کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ انہوں نے جدید ترین سائنس کو یکجا کر کے اس عمل کو صحیح ہدایات کے ساتھ ممکن بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان کے سیکھے ہوئے لوگوں نے دنیا بھر میں کثیر تعداد میں بایولوجیکل چینجز پیدا کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو شفا یاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کی بیماری کسی بھی طرح کے علاج کو رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان کے شاگردوں نے پوری دنیا میں ہیلنگ گروپس بنا لیے ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے سامنے موجود انسان کو بلکہ کہیں دور دنیا میں دور بیٹھے ہوئے انسان کو شفا یاب کرنے کے کامیاب تجربے کر رہے ہیں، اور ان کے نتائج کسی بھی قسم کی بیماری سے صحت یاب ہونے کے معاملے میں یکساں طور پر شاندار ہیں۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں کہ ہمارے اس کام میں یہ بات جان لی گئی ہے کہ ہمارے جسم کے ذریعے یا ہمارے اعصابی نظام کے ذریعے توانائی کا یا زندگی کا اظہار ہی صحت کا اظہار ہے۔ آسان لفظوں میں ہمارے ارد گرد ہمارا توانائی کا حصار، ہماری انرجی فیلڈ کا معیار ہی ہماری صحت کے معیار کا ضامن ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی اٹینشن اور اپنے ایموشنز کو ٹھیک سے مینیج نہیں کر پاتے ہیں، اور اپنی توجہ اور جذبات کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ان کی انرجی آؤٹ آف بیلنس ہو جاتی ہے، توازن سے باہر ہو جاتی ہے، اور اگر جسم مستقل طور پر اس توازن سے باہر رہنے کا عادی ہو جائے تو وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم دماغ اور جسم میں تبدیلی پیدا کرنے کے فارمولے کو سمجھ جائیں تو کئی بار اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ توانائی جسم کے اس بیلنس کو اور توازن کو دوبارہ بحال کر کے زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہونے لگتی ہے، اور یہاں شفا یابی حاصل کرنے کے اس طریقے کی بات ہو رہی ہے جس میں انسان کے جسم میں کوئی خارجی مادہ، مثلا کوئی ادویات وغیرہ داخل کیے بغیر انسان صرف یہ سمجھ کر کہ وہ اپنا ذہن بدل سکتا ہے اور کیسے اپنے برین کو بدل کر اس نے اپنے جسم کو بدلنا ہے، اسے یہ سمجھ آتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بحالی صحت کی طرف لے جاتا ہے۔ اس فارمولے کے مطابق انسان یہ سمجھ آتا ہے کہ کیسے اپنے ماحول کو بدلنے سے بہت پہلے اس نے اپنے نئے جینز کو، مختلف جینز کو، اچھے والے جینز کو نئے طریقوں سے سگنلز دینے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کئی بار تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ کام کر لیتے ہیں، یہ فارمولا اپنا کر وہ اپنے جسم کو خود ہی ٹھیک کر لیتے ہیں، تاہم بعض اوقات لوگوں کو تھوڑی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوہیرنس ہیلنگ اپنے کسی ایسے ہی بھائی یا بہن کی مدد کرنا ہے جسے ہم آہنگی کی ضرورت ہو اور اس کے جسم کو بیلنس کی طرف اور توازن کی طرف واپس لے کے جانے کی ضرورت ہو۔ ایسے لوگوں کو زندگی کی تھوڑی اور زیادہ طاقت اور تھوڑا زیادہ پیار یا محبت دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے کو اختیار کرتے ہوئے۔ ان کی انرجی فیلڈ کو تھوڑی مزید کوہیرنس کی اور ہم آہنگی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انہیں دوبارہ توازن کی زندگی کی بحالی کی جانب گامزن کیا جا سکے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 دن کے ترتیب دیے گئے ان پروگرامز میں اپنی آنکھوں کے سامنے بے شمار معجزے رونما ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس دوران تمام شرکا کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ انہوں نے اپنی انرجی فیلڈ کو یا خود کو اس کائنات کی یونیفائڈ فیلڈ سے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، جوڑنا ہے، کیونکہ وہ 7 دن مسلسل اس چیز کی پریکٹس کرتے ہیں، اور خاص طور پر انہیں 7 دن اس چیز کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنا دل کیسے کھولنا ہے، کیونکہ جب ایک بار انرجی آپ کے دل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ کے برین کا رخ کرتی ہے، اور اس دوران جب یہ آپ کی گردن کے مقام سے گزرتی ہے تو وہ نرو روٹس، اعصابی خلیوں کی جڑیں جو گردن سے نکلتی ہیں وہ آپ کے ہاتھوں تک جاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں سے پھر انرجی کو جو ہے یہ خارج کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب دل اور دماغ میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو کیا کیا ہو سکتا ہے، کہ پھر اس صورت میں یہ لوگ ایک زیادہ ہم آہنگ اور کوہیرنٹ سگنل جنریٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ، ساتھ اور گھڑی ہوتی ہے
جب یہ جان جاتے ہیں کہ اب کیسے ٹیون ان ہونا ہے اور جڑ جانا ہے یا داخل ہو جانا ہے معجزے رونما کرنے والی انرجی میں، اور اس انرجی میں جو ہیلنگ کا، صحت یابی کا باعث بنتی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ٹیون ان ہونا ہے صوفیانہ انرجی سے، مسٹیکل انرجی سے، اور جب وہ اس سب کو اکٹھا کر کے اور مجتمع کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس دوسرے انسان کو چھوئے بغیر پھر وہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے وہ گہرے اثرات رونما ہوتے ہوئے مختلف صورتوں میں، جب انسان ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے، صحت یابی کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ڈسپینزا کہتے ہیں اب تو پوری دنیا میں ان کے یہ لوگوں کے جو گروپس ہیں یہ پھیل چکے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں، مگر جب انہوں نے یہ کام شروع کیا تو انہیں خود بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے بڑے معجزے رونما ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جن میں لوگ کینسر، گینٹھیا، ملٹیپل سکلیروسس اور بہت ریئر قسم کی جینیٹک ڈس آرڈر سے جو ہے نجات حاصل کریں گے، اور بہت سے لوگوں کے ٹیومرز ان کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم لوگ گواہ ہیں کہ اندھوں کو دکھائی دینے لگتا ہے، بہرے لوگ سننے لگتے ہیں، اور لوگ کسی بھی دائمی مرض سے مکمل نجات پا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ عام لوگ اگر اکٹھے ہو کر ایسا غیر معمولی کام مل کر کریں تو ہم اس سے ایسے حیرت انگیز نتائج حاصل کر پائیں گے۔ مئی 2021 میں ڈاکٹر ڈسپینزا نے باقاعدہ کوہیرنس ہیلنگ گروپ بنایا ہے اور اس کا نام کوہیرنس رکھا ہے، اس ایکٹیویٹی کا نام۔ اس گروپ میں وہ لوگ یا طلباء شامل ہیں جنہوں نے ڈاکٹر ڈسپینزا کی ہفتہ وار ورکشاپس میں باقاعدہ اس کو سیکھا ہے، اور وہ ایڈوانسڈ میڈیٹیٹرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا یہ گروپ دنیا بھر کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے ساتھ کام کر کے کوہیرنس ہیلنگ کو سائنسی بنیادوں پر اسٹڈی کرنے اور اس کے اثرات اور فائدوں کو ماپنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ لوگ، یہ گروپ کسی ایسی اسٹڈی کا، ایسے کسی تحقیقی مطالعے کا حصہ نہیں ہوتے، اس میں مصروف نہیں ہوتے، تو یہ کوہیرنس گروپ عام لوگوں کی شفا یابی کا پھر انتظام کرتا ہے۔ اس میں کوئی بھی شخص ذاتی طور پر آن لائن ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اپنی درخواست دے سکتا ہے، اور یہ لوگ زوم ویڈیو کال کے ذریعے اس مریض کی موجودگی میں آن لائن اس کی موجودگی میں ہیلنگ کا یہ پروسیس انجام دیتے ہیں، اور اس کوہیرنس ہیلنگ کی یہ لوگ کوئی فیس بھی نہیں لیتے ہیں۔ ایک ویور نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا چھوٹے بچوں کو جو خود میڈیٹیشن نہیں کر سکتے دوسرے لوگ ہیل کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ڈاکٹر ڈسپینزا تو خاص طور پہ اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ اب وہ بچوں کے ہسپتالوں میں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں جانے کی اجازت دی جائے اور ان کے اس کوہیرنس ہیلنگ گروپ کو کام کرنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بیمار بچوں کو صحت یابی کی طرف لے جا سکیں۔ موجے کی بابت ویڈیوز کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں ہم کچھ کیس سٹڈیز کا حوالہ دے کے یہ سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوہیرنس ہیلنگ آخر ہوتی کیا ہے، اور اس میں دل کا کیا اور کتنا اہم کردار ہے، اور کوئی بھی انسان کیسے خود سے میڈیٹیشن سیکھ کے، میڈیٹیشن کے ذریعے سانس کے خاص طریقوں کو سیکھ کے اور ان کو پکڑ کے اسے کیسے سیکھ سکتا ہے اور کیسے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔